ہمارا جوان شراب میں ڈوب گیا، اور تیری جوانی شراب کے لیے نہیں تھی، تیری جوانی عیاشی اور نشے کے لیے نہیں تھی، تیری جوانی تو اس لیے تھی تاکہ تو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرے اور اپنے رب کو آوازیں دے۔ تو ایک بار یا رحمان کہے، وہ 70 بار یا عبدی کہہ کے آواز دے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم شراب میں ڈوب گئے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے شراب کا گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے؟ کبھی تم نے سوچا اگر شرابی مر گیا اور قبر میں پہنچے گا، فرمایا اس کو پیاس اتنی تیز لگے گی، اتنی تیز لگے گی، العطش العطش کہتے کہتے اس کی زبان لٹک کے ناف تک آئے گی، پانی پانی پکارے گا۔ فرمایا گیا سنو، جب یہ پانی پانی پکارے گا تو اسے جہنم کا پانی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہنم کے اندر اللہ نے جو بچھو بنائے ہیں جن کا قد اونٹوں کے برابر ہے، ان کے ڈنکوں کا زہر نکالا جائے گا، اور اتنا کھولتا زہر ہوگا کہ جب وہ پیالے میں دیا جائے گا تو پیاس اتنی ہوگی شرابی کی، اتنی پیاس ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے زہر کو بھی منہ کے قریب لائے گا۔ جب وہ زہر کا پیالہ منہ کے قریب آئے گا، اس کی گرمی سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر کے ماتھے تک چلا جائے گا، نیچے کا لٹک کر کے وہ ناف تک آ جائے گا، اور پیاس اتنی ہوگی وہ اس گرمی کو چھوڑ دیکھ کر کے پیالے کو پھینکے گا نہیں بلکہ منہ سے لگائے گا، اور جب وہ نکلے گا تو وہ زہر حلق میں اٹک جائے گا۔ جب حلق کے اندر زہر جائے گا تو اس کا بھیجا دماغ کے اندر کھول کر کے پگھلے گا، کانوں کے ذریعے بہے گا، اور ایسا بہے گا جیسے شیشہ پگھل کے باہر آتا ہے۔ اور جوان عذاب سے ڈر جا، خدا کے واسطے موت کا وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی تو موقع نہیں دے گی، اعمال بگاڑ کے نہ جا، کم سے کم اتنا تو کر جا، اگر شراب پیتا ہے آج مصطفیٰ کے لیے توبہ کر لے، توبہ کر کے مرے گا، خدا کی قسم اگر پیاس لگے گی تو حوض کوثر لے کے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی حماد مراد آبادی، سرزمین دوندوالا۔ سبحان اللہ۔ سنیں میری بات، لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں، میں کہتا ہوں کیسے نہیں چھٹتی اگر تو مسلمان ہے؟ تیرے گھر میں جو شراب ہے وہ زیادہ وی آئی پی ہے یا جو صحابہ اکرام کے گھڑوں میں رکھی تھی وہ زیادہ وی آئی پی تھی؟ جانتے ہو ان کے ایک جام کی قیمت میں تمہارے پورے گاؤں کی نالیوں میں شراب بہہ سکتی ہے، اتنی قیمتی شرابیں تھیں۔ کب؟ جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب حکم ہوا شراب حرام کر دی گئی ہے، مسلمانوں نا حضور نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام توڑ دیے، جن کے ہونٹوں تک تھے انہوں نے وہیں سے پھینک دیے، جن کے منہ کے اندر تھے حلق میں لے کر نہیں گئے، کلی کر دی، جن کے گھڑوں میں رکھی تھی انہوں نے مٹکے کے مٹکے لا کے روٹوں پہ توڑے۔ تو جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے حضور نے اسے آج حرام کہہ دیا ہے اس لیے ہم پھینک رہے ہیں۔ تو بے دینوں نے کہا تھا پھینکنے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو قیمتی شراب تھی، اسے تو کم سے کم بیچ کے پیسے کما لیتے۔ تو صحابہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو ہم حضور سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، حق زندہ باد۔ تو کیسے کہتا چھٹتی ہے؟ اور ذرا سوچ، وہ اللہ کے بندے دماغ سے سوچ، تو ماں کے شکم میں تھا، سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے نا، تو بول کیوں نہیں رہے؟ کوئی پیڑ پہ سے تھوڑی ٹپکا ہے؟ تم ماں کے شکم میں تھے، پوچھو ان علماء سے، تو تمہارے جسم کی نشو و نما خون سے ہو رہی تھی، وہ خون ناپاک تھا، بتاؤ وہ خون منہ کے ذریعے گیا؟ نہیں، وہ ناف کے ذریعے شکم میں ڈالا گیا۔ وہ ناف جو بچے کے پیدا ہونے کے وقت کاٹی جاتی ہے، وہ ناپاک خون اسی ناف کے ذریعے تمہارے جسم میں پہنچایا گیا۔ کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اسی خون کو منہ سے بھی دے دیتا؟ وہ چاہتا تو اسی خون کو حلق کے ذریعے اتار دیتا، لیکن اس نے تیرے منہ کو پاک مقصد کے لیے پیدا کیا، تیرے منہ کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنی تسبیح کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنے نبی کے نام کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنے نبی پہ درود کے لیے بنایا گیا۔ تو اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ناپاک خون کو تیرے منہ سے نہ ڈال کر کے ناپ سے ڈالا۔ اور خدا کے واسطے اگر ماں کے شکم میں
اس نے تیرے منہ کی حفاظت کی ہے تو زمین پہ آنے کے بعد منہ کی حفاظت کرنا اب یہ کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری حق ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھا پیغام ہے. اگر تم اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر جہنم کا انتظار کرو. صحیح بات. صحیح بات. جانتے ہو وہ جو لوگ ہیں نا جن کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک وہ ہے جو شرابی ہوتا ہے. اللہ. پوچھو ان علماء سے، اس رات میں شیطان بھی امید کرتا لگتا آج میں بھی بخشا جاؤں گا. جس رات میں شیطان کو امید و بخشش کی، اس رات میں اعلان ہے کہ شرابی بخشا نہیں جائے گا. اللہ. سوچ شرابی سے اللہ کو کتنی نفرت ہوگی، کتنی نفرت ہوگی. یہ تو نقصان آخرت کا ہے. اور دنیا کو بتا دوں جو شراب پینے والے ہیں ان کی عورتیں بدچلن ہوتی ہیں. جو شراب پینے والے ہیں ان کی نسلیں ناکارہ ہوتی ہیں. نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے نہ ان کا کوئی فیوچر ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو نسلیں پاک رہیں، اگر چاہتے ہو عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، اگر چاہتے ہو کہ نسب اعلیٰ بنے تو شراب چھوڑو. آج ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گردن جھکا کے توبہ کر لو اور اتنا کہہ دو کہ میں مجرم ہوا آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا.